اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کسی قوم سے کوئی اندیشہ یا خوف ہوتا تو اس طرح دعا کرتے: اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ، بے شک ہم تجھے دشمنوں کے نرخوں پر ان کے مقابلے میں رکھتے ہیں اور ان کے شر سے ہی تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ یہ سنن ابو داؤد کی اور صحیح روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے مطلب یہ دعا بتائی ہوئی ہے دشمن سے محفوظ رہنے کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہمیں کوئی دشمن یہی نہیں ہے کہ دوسرے ہمسایہ ممالک کا جس نے ہم پہ جنگ مسلط کرنی ہے وہ دشمن ہے۔ دشمن وہ آپ کے ہمسائے بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، دشمن آپ کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں۔ بعض دفعہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر تو آپ کے دوست ہوتے ہیں لیکن اندر سے وہ آپ کی جڑیں کاٹنے پہ لگے ہوتے ہیں۔ تو انسان کی کامن سینس ہوتی ہے، اسے اندازہ تو ہوتا ہے کون میری فیور میں ہے، کون میرے لیے اچھا سوچتا ہے اور کون میرے لیے برا سوچتا ہے۔ تو پھر کیا چاہیے کہ جب ہمیں اندازہ ہو کہ کوئی ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یا ہمارے جو متعلق ہے وہ اچھا گمان نہیں رکھتا، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں ان دعاؤں کا وہ سہارا لینا چاہیے۔ تو اسے ہم اپنی روٹین میں بنانا چاہیے۔ اور یہ جو سلف صالحین یہ کہتے ہیں کہ یہ دعا اگر آپ روٹین وائز 313 مرتبہ ڈیلی بیس کے اوپر پڑھتے ہیں، آپ کا کتنا بھی سخت قسم کا بھی دشمن ہو، کتنا بھی ظالم دشمن ہو، تو وہ بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس میں کیا ہے کہ بے شک اللہ ہم تجھے دشمنوں کے نرخوں پر رکھتے ہیں، یعنی کہ ان کے مقابلے میں ہم نہیں آ رہے، یا اللہ تجھے رکھتے ہیں کہ تو نے ہی ان کا مقابلہ کرنا ہے اور ان کے شر سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ تو جب ہم دشمن کے مقابلے میں اپنے رب کو رکھیں گے تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہماری حفاظت کا ذمہ وہ کر دے گا۔ تو جس طرح کے بھی دشمن ہو تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم یہ دعا کو وہ معمول بنائیں۔ میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ واقعی یہ جو دعا ہے، اگر آپ حق کے اوپر ہیں، اگر آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے، تو کیونکہ یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے، تو یہ ضرور آپ کی کامیابی کی، آپ کی حفاظت کی ضمانت وہ بنتے ہیں۔ اصحاب الاخدود کا واقعہ وہ واقعہ ہے جس میں لڑکے نے دشمن کے سر سے بچنے کے لیے دعا کی: اللہم اکفینیہم بما شئت۔ اے اللہ مجھے ان دشمنوں کے مقابلے میں کافی ہو جا جس چیز کے ساتھ تو بھی چاہے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ آپ یقیناً جانتے ہی ہوں گے کہ اصحاب الاخدود کا واقعہ وہ واقعہ ہے کہ جب ایک بادشاہ تھا وہ اپنا جہالت کا ڈوبا ہوا تھا، خدائی دعویٰ کرتا تھا، تو اس کے ایک جادوگر تھا اس کے پاس جو جادو کیا کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک ایسا ذہین لڑکا دے، میں چونکہ بہت بوڑھا ہوں، مرنے کے قریب ہوں، تو میں اس کو جادو سکھا دیتا ہوں تاکہ وہ بعد میں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ تو بادشاہ نے ایک ذہین لڑکا اس کو دیا۔ وہ بچہ تھا اس جادوگر کے پاس جاتا اور اس سے جادو سیکھتا، تو اس کے راستے کے بیچ میں ایک اللہ والا رہتا تھا، تو وہ دیکھتا تھا کہ اس کے پاس بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ لڑکا اس اللہ والے کے پاس گیا اور وہ اللہ والا تھا ایک رب ہونے کی تبلیغ کرتا تھا، جبکہ وہ جو بادشاہ تھا وہ اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ حق وہ ہمیشہ سے ہی انسان کے دل اور دماغ کے اوپر اثر کرتا ہے۔ تو یہ بچہ تھا، جب اس نے اللہ والے کی باتیں سنی تو اس کا دل وہ ادھر مائل ہو گیا۔ تو اب مسئلہ یہ تھا کہ جب یہ گھر سے لیٹ ہو جاتا تھا تو گھر والے بھی پوچھتے تھے، تو اس اللہ والے نے اسے طریقہ کار بتایا کہ اگر تو ادھر سے گھر سے لیٹ ہو جائے تو کہہ دینا کہ مجھے جادوگر نے روک لیا ہے، اگر گھر کے پاس لیٹ آئے تو کہہ دینا کہ مجھے گھر والوں نے روک لیا ہے۔ تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، کچھ عرصہ تک چلتا رہا۔ ایک دن وہ لڑکا آ رہا تھا کہ اس کے راستے کے بیچ میں ایک اژدہا آ گیا، دونوں سائڈوں کے اوپر لوگ کھڑے تھے، راستہ بلاک تھا۔ تو اس بچے کے ذہن کے بیچ میں یہ بات آئی کہ میں آج دیکھتا ہوں
کہ وہ جادوگر کا خدا سچا ہے یا اس اللہ والے کا سچا ہے۔ تو اس نے بسم اللہ پڑھ کے ایک پتھر مارا اور ساتھ یہ مطلب دعا کی کہ یا اللہ اگر وہ اللہ والے کا جو اپنا الہ سچا ہے، اس کا دین سچا ہے، تو یہ اژدہا جو ہے وہ ہلاک ہو جائے۔ اس نے ایک پتھر مارا تو وہ اژدہا ہلاک ہو گیا۔ تو وہ سب لوگ جو ہیں اس لڑکے کو دیکھ کے حیران ہو گئے۔ تو اس نے بسم اللہ پڑھا، باقی لوگوں نے بھی سن لیا۔ تو وہ بات جو تھی آہستہ آہستہ بڑھنے لگ گئی۔ تو بات کے بیچ میں کیا ہوا کہ اس نے اللہ والے نے اس لڑکے سے یہ بھی کہا کہ اب تمہاری مشہوری ہوگی، تمہاری بات جو ہے بادشاہ تک پہنچے گی، لیکن تم نے میرا راز جو ہے وہ بیان نہیں کرنا۔ تو اسی بادشاہ کا ایک وزیر تھا جو آنکھوں سے نابینا تھا۔ اس نے اسے پوچھا، کسی نے اس کو بتایا کہ فلاں فلاں وہ جو لڑکا ہے اسے لوگوں کو بڑی شفا مل رہی ہے، وہ شفا بانٹ رہا ہے۔ تو وہ جو وزیر تھا وہ بھی تحفے اور تحائف لے کے گیا اور اس نے جا کر اس لڑکے کو کہا کہ مجھے شفا دو۔ اس نے کہا کہ شفا میں نہیں دیتا، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، آپ ایسے کرو گے اللہ پہ ایمان لے آؤ تو اللہ آپ کو شفا دے دے گا۔ تو وزیر جو تھا وہ مسلمان ہو گیا، تو اس نے کلمہ پڑھ لیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو آنکھوں کی بصیرت سے عطا فرما دی۔ اب وہ آدمی جو تھا، وہ وزیر جو تھا، جب بادشاہ کے دربار میں گیا تو بادشاہ اس کو دیکھ کے بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا تمہاری تو آنکھیں نہیں تھیں، یہ کہاں سے آئی ہیں؟ تو اس وزیر نے کہا کہ مجھے یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ تو وہ جو بادشاہ تھا وہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ تو میں ہوں، لیکن میں نے تو تمہیں عطا نہیں کی۔ اس نے کہا آپ اللہ والے نہیں ہو، بلکہ اللہ تو وہ ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، ہر چیز جو ہے دی۔ یہ سن کر وزیر جو تھا وہ غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ تمہیں یہ سبق کہاں سے ملا ہے؟ تو اس نے جب اس کے ساتھ کافی سختی کی تو اس جو آدمی تھا، وزیر تھا، اس نے کہا کہ مجھے فلاں فلاں جو لڑکا تم نے جادوگر کو دیا ہوا ہے جادو سیکھنے کے لیے، یہ دراصل اس نے مجھے سبق دیا ہے۔ اس اللہ والے کو پکڑ کے لایا گیا، لڑکے کو پکڑ کے لایا گیا، اس کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ اس نے کہا کہ تمہیں یہ کس نے دیا ہے دراصل؟ تو اس نے اس اللہ والے کا نام جو ہے لے دیا کہ اس نے مجھے یہ دین جو ہے وہ سکھلایا ہے۔ اب بادشاہ نے کہا کہ اگر یہ دین یوں ہی پھیلتا گیا میری تو بادشاہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے وہ اللہ والے کا جو تھا اس کو تو اس نے ختم کر دیا۔ بعد میں اب اس جو لڑکا تھا اس کو لے کر انہوں نے اپنے فوج والوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو لے جاؤ، ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اس لڑکے کو وہاں سے دھکا دینا اور یہ مر جائے گا۔ جب اس کا نام نشان ختم ہو جائے گا تو پھر یہ دین بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ وہ لوگ لے گئے، وہ جب پہاڑ کے اوپر چڑھے انہوں نے اس لڑکے کو دھکا دینے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب جو تھے، جتنے بھی باقی فوج تھے، ان سب کو گرا دیا اور وہ مر گئے پہاڑ کے نیچے آ گئے، لیکن وہ لڑکا جو تھا زندہ سلامت پھر واپس آ گیا۔ اب اس نے پھر بھیجا کہ اس کو دریا میں لے جاؤ، کشتی پہ بٹھاؤ اور اسے دریا کے درمیان میں جا کے پھینک دو۔ پھر اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ باقی جو اس کو ڈبونے کے لیے لے کے گئے تھے وہ سارے تو مر گئے، لیکن وہ لڑکا پھر زندہ واپس آ گیا۔ تو اس آدمی نے کہا کیا کروں، وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، لیکن اس لڑکے نے کہا کہ تم مجھے اس طریقے سے نہیں مار سکتے۔ اچھا وہ لڑکا کیا دعا پڑھتا تھا؟ اللہم اکفینیہم بما شئت، ٹھیک ہے، اے اللہ مجھے ان دشمنوں کے مقابلے میں کافی ہو جا۔ وہ یہی کلمہ پڑھتا تھا تو پھر اللہ جو تھا اس لڑکے کے ساتھ ہو جاتا تھا اور دشمن جو تھے اس کے ان کو نیست و نبود کر دیتا تھا۔ اب اس لڑکے نے کہا کہ اس طریقے سے تم مجھے نہیں مار سکتے۔ اس نے کہا کہ کیسے مار سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ تم مجھے مار سکتے ہو، بسم اللہ پڑھو گے تو مارو گے۔ ایسے کرو کہ لوگوں کو اکٹھا کرو، سب لوگوں کو اکٹھا کرو، پھر میں تمہیں طریقہ بتاؤں گا، پھر اس طریقے سے تم مجھے مار سکتے ہو۔ سارے جو اس کے ملک کے جو لوگ تھے ان کو اکٹھا کیا گیا، اور جب ان کو اکٹھا کیا گیا تو اس لڑکے نے بتایا کہ مجھے بسم اللہ پڑھ کر جو ہے جب پتھر مارو گے اللہ کے نام لے کر تو پھر ہی جو ہے وہ مجھے اپنا وہ کرو گے، مار سکو گے۔ تو اس آدمی نے تو اس لڑکے نے کہا کہ بسم اللہ پڑھ کے جب مجھے پتھر مارو گے تو پھر میں مر جاؤں گا۔ تو اس آدمی نے بسم اللہ پڑھی اور اس لڑکے کو پتھر مارا تو وہ لڑکا جو تھا وہ شہید ہو گیا، اور اس کو شہید ہوتے دیکھتے ہوئے بھی جتنے بھی لوگ تھے وہاں پہ میجورٹی جو تھی وہ مسلمان ہو گئی۔ اصل میں اس کا بھی یہی نظریہ تھا کہ اگر میں اکیلا مطلب مر جاؤں گا تو کیا فائدہ ہوگا، اگر وہ سارے میدان میں اکٹھے ہوں گے تو باقی لوگ بھی کلمہ توحید جو ہے وہ پڑھ لیں گے، تو اس طرح وہاں بے تحاشا لوگ جو تھے وہ مسلمان ہو گئے۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کو پڑھ کے اپنے دشمنوں سے ہر طرح سے اپنے آپ کو محفوظ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔